ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کی حالیہ امن تجویز کا باضابطہ جواب دے دیا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں اپنے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کی تجویز کے کئی حصوں کو مسترد بھی کیا ہے۔ یہ پورا عمل پاکستان کی سہولت کاری کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ایران کے اندر اس جنگ بندی کی سخت مخالفت ہے، خاص طور پہ عوامی سطح پر۔ نکات سب کے تقریباً مل رہے ہیں، لیکن پہلے کس کو حل کرنا ہے اور بعد میں کس کو حل کرنا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ عقل کے ناخن لیتا ہے یا وہی اپنی ڈرامے بازی کرتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کی حالیہ امن تجویز کا باضابطہ جواب دے دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق، یعنی اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی کے مطابق، تہران نے یہ جواب آج یعنی 10 مئی 2026 کو پیش کیا ہے، اور یہ جواب ایسے وقت میں آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں اپنے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کی تجویز کے کئی حصوں کو مسترد بھی کیا ہے، جبکہ مذاکرات کا موجودہ مرحلہ صرف لڑائی کے خاتمے تک یعنی سیز فائر تک محدود رکھا گیا ہے۔ یہ پورا عمل پاکستان کی سہولت کاری کے ذریعے ہو رہا ہے، جو اب اس تنازع میں ایک اہم سفارتی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ خبر بظاہر ایک عام سفارتی اپڈیٹ لگ سکتی ہے، لیکن اگر اسے پورے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ اس خطے کی ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کی علامت ہے، کیونکہ یہ کوئی الگ واقعہ نہیں ہے، کوئی اتفاق سے یہ واقعہ نہیں، بلکہ 28 فروری 2026 سے شروع ہونے والی ایک مسلسل جنگ اور مسلسل مذاکرات اور مسلسل بدلتے ہوئے معاہدوں کی طویل کہانی کا تازہ ترین ایک لیول ہے، سٹیج ہے۔ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر براہ راست جنگ شروع کی تو عالمی سطح پر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ ایک مختصر مگر فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ ابتدائی حکمت عملی یہ تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران پر شدید دباؤ ڈال کر اور اس پر بھرپور قسم کے حملے کر کے اسے جلد اپنی مرضی کے مذاکرات پر مجبور کر لیا جائے گا، یعنی امریکہ اور اسرائیل اپنی شرائط منوانے کے لیے ایران پر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، ایران سرنڈر کر دے گا۔ لیکن جنگ کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ ایران نے نہ صرف فوجی جوابی کارروائی یعنی سیکنڈ اسٹرائک کی، بلکہ اس نے خطے میں اپنی ایک جغرافیائی اور جو انرجی کی پوزیشن کو ایک طاقتور سفارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس پورے بحران میں ایک اہم سب سے زیادہ بات جو سامنے آئی ہے، اور وہ تھی جو سب کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تھی آبِ ہرمز۔ آبِ ہرمز ایک انتہائی تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو گلف آف عمان یعنی خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتا ہے، اور دنیا کی بڑی توانائی سپلائی لائن جو ہے انرجی کی، وہ اسی راستے سے گزرتی ہے۔ 20% تیل اور گیس اور 1/3 فرٹیلائزرز اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ ایران نے اس راستے پر کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ جنگ سے پہلے یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے تھی۔ جنگ کے بعد ایران نے اس آبِ ہرمز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ظاہر کر کے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری عالمی معیشت کو ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کی پوری ملٹری مائٹ جو $1 ٹریلین کے قریب جس کا بجٹ ہے سالانہ، اس کو ایک قسم کا بے اثر کر دیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنگ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ عالمی توانائی اور تجارت بھی اس کا حصہ بن گئی ہے۔ اب وہ بھی اس وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے ایک سٹیک بنی ہوئی ہے۔ مارچ کے دوران امریکہ نے پہلی بار ایک باضابطہ امن تجویز پیش کی تھی، جس میں عارضی جنگ بندی کا تصور شامل تھا۔ اس تجویز کا بنیادی خیال یہ تھا کہ لڑائی کو وقتی طور پر روکا جائے اور پھر مذاکرات کے ذریعے آگے کا راستہ نکالا جائے، لیکن ایران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ تہران کا موقف یہ تھا کہ عارضی جنگ بندی دراصل صرف وقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں مخالف فریق دوبارہ خود کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ایران پورے خطے میں مستقل
جنگ بندی چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایران نے اپنا پہلا سفارتی خاکہ یہ پیش کیا جس میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں وسیع تر استحکام کی بات کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایران نے صرف رد عمل دینے کے بجائے ایک مکمل سیاسی تجویز پیش کی۔ اس دوران پاکستان نے ٹرمپ کی درخواست پر ثالثی کا کردار سنبھالا، جو پہلے غیر رسمی تھا لیکن بعد میں باقاعدہ ایک سفارتی چینل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کی حیثیت اس لیے اہم بنی کیونکہ وہ دونوں فریقوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور براہ راست تنازع کا حصہ نہیں ہے۔ 7 اور 8 اپریل کو سمجھ لیجیے ایک عارضی جنگ بندی طے پائی جس نے تقریباً 40 دن سے جاری شدید جنگ کو روک دیا۔ ایران کے اندر اس جنگ بندی کی سخت مخالفت ہے، خاص طور پہ عوامی سطح پر، کیونکہ ایران کے عوام اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران جب پٹائی کر رہا تھا امریکہ کے ملٹری بیسز کی جو کہ گلف کی ریاستوں میں، خلیج فارس کی ریاستوں میں ہیں، اور اسرائیل کی جب وہ زبردست پٹائی کر رہا تھا تو اس وقت یہ جنگ بندی کرائی گئی۔ لہٰذا وہ اس جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کے جو کچھ رہنما ہیں جو اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، جو ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں، انہوں نے جنگ میں اس جنگ بندی کے عمل کو اس میں حصہ لیا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ بندی اگرچہ مکمل امن معاہدہ نہیں تھی، لیکن اس نے دونوں فریقوں کو براہ راست تصادم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو معطل کیا ہے۔ اسی کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، مگر وہ کسی بڑے نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ 10 اور 11 اپریل کو جو وفد امریکہ کا آیا تھا اسلام آباد میں، میر محمد باقر قالیباف کی قیادت میں جو ایران کا وفد آیا تھا، ان سے جو ملاقات ہونی تھی اس میں جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر تھے امریکہ کے، ان کو مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کی طرف سے ہدایات مل رہی تھی، لہٰذا یہ کسی بڑے نتیجے پر یہ مذاکرات نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں یہ واضح ہو گیا کہ جنگ ختم کرنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل اس کے بعد کا سیاسی انتظام طے کرنا بھی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد امریکہ نے اپنی نئی تجویز پیش کی، لیکن باتیں ساری پرانی والی تھیں، کیونکہ امریکہ ابھی بھی جنگ سے پہلے کے دور کی شرائط لے کر آ رہا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ سرنڈر کر دے، اس کو کئی سالوں کے لیے معطل کر دے یا فریز کر دے، اور بلکہ امریکہ کو پر دباؤ اسرائیل کی طرف سے تو یہ ہے کہ امریکہ ایران کو مجبور کرے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام ہی ڈسمینٹل کر دے، ختم کر دے، تلف کر دے، اور ساتھ ساتھ وہ میزائل پروگرام بھی ختم کرے، اور اس کے علاوہ اپنے جو اس کے حامی ہیں، جو اس کے اتحادی ہیں، مثلا حزب اللہ، انصار اللہ اور عراق کے جو ملیٹنٹس ہیں، ان سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دے، اور آبِ ہرمز پر جو ایران نے جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا یا کنٹرول کیا تھا اس کو بالکل چھوڑ دے، اس سے دستبردار ہو جائے ایران۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں اب ایران کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہیں، لیکن بہرحال امریکہ نے بھی کچھ بہتر تجاویز دینے کی کوشش کی، ان میں تھوڑی سی تبدیلی کی کہ چلے پہلے جنگ بندی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مزید باتیں آگے کرتے ہیں، لیکن نیوکلیر پروگرام سر فہرست رہے گا۔ تو اس تجویز کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اب فوری حل کے بجائے ایک تدریجی حل کی طرف آ رہا ہے، لیکن ایران نے اس بار بھی مکمل اتفاق نہیں کیا، کیونکہ تہران چاہتا تھا کہ جنگ بندی کے ساتھ بنیادی مسائل بھی واضح ہوں، نہ کہ انہیں مستقبل کے لیے مؤخر کر دیا جائے، بلکہ اسی لیے ایران نے کہا کہ نیوکلیر پروگرام پر بات سب سے آخر میں ہوگی، سب سے پہلے بات ہوگی جنگ بندی، اور اس کے بعد آبِ ہرمز کا مسئلہ طے کیا جائے گا، اور پھر جب یہ سب چیزیں طے پا جائیں گی اور سینکشنز بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی جو فروزن جو اس کے ایسٹس ہیں، جو منجمد کیے ہوئے، جو ضبط کیے ہوئے امریکہ نے، اس کے اتحادیوں نے، وہ سب کے سب واگزار کیے جائے، ایران کو واپس کیا جائے، اور جو جنگ میں تباہیاں ہوئی ہیں اس کا تاوان بھی ادا کیا جائے، یعنی مرمت کی اور تعمیر نو کی کاسٹ جو ہے، قیمت ہے، وہ امریکہ یا اس کے وہ اتحادی ادا کریں جنہوں نے اس جنگ میں ایران کے خلاف کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ لگ رہا ہے کہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ایران نے ایک اور بڑی پیش رفت کی اور 14 نکات پر مشتمل اپنی تفصیلی تجاویز پیش کی۔ اس میں صرف جنگ بندی نہیں بلکہ پابندیوں میں نرمی، منجمد اثاثوں کی بحالی، سمندری راستوں کی بحالی اور خطے میں وسیع تر سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ شامل تھا۔ اس تجویز نے یہ واضح کر دیا کہ ایران اب صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ وہ مذاکرات کی سمت خود طے کرنا چاہتا ہے، خود اس کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی پوزیشن میں تبدیلی کی اور ایک نیا فریم ورک پیش کیا، جسے مختلف رپورٹس میں 14 نکاتی میمورنڈم یا مختصر معاہداتی خاکہ کہا گیا، MOU بھی کہا گیا۔ تو اس میں بنیادی زور جنگ بندی اور سمندری راستوں کی بحالی پر تھا، جبکہ باقی معاملات کو بعد کے مراحل کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق اب ایک ہی میز پر، لیکن ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔
نکات سب کے تقریباً مل رہے ہیں، لیکن پہلے کس کو حل کرنا ہے اور بعد میں کس کو حل کرنا ہے اس میں بہت اختلاف ہے۔ تو اب ہم واپس آج کی خبر پر آتے ہیں۔ جو ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کی اس تجویز کا باضابطہ جواب دے دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے تجویز کے کئی حصوں کو مسترد کیا ہے، لیکن ساتھ ہی واضح نہیں کیا کہ کن نکات پر اتفاق ہے یا اختلاف کیا گیا ہے۔ یہ تجاویز ابھی تک اوپنلی بیان نہیں کی گئی ہیں، یہ صرف سیکرٹ لیول پہ تجاویز کا ایک خاکہ کہہ لیں پاکستان کو دیے گئے، اور پاکستان اس کو امریکہ کے حوالے کرے گا۔ ظاہر آج کل یہ ساری تجاویز جو ہے یہ الیکٹرانک طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، لہذا یقینی بات ہے کہ ایران سے جیسی تجاویز کا یہ ایک سمجھے پیکٹ امریکہ کے لیے پاکستان کو ملا تو پاکستان نے فوراً امریکہ فارورڈ کر دیا ہوگا۔ تو یہ سفارتی انداز عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مذاکرات ابھی جاری ہوں اور مکمل تفصیلات ظاہر نہیں بھی کی جاتی، کیونکہ سیاسی طور پہ یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ پروپوزل لیول کی چیزیں جن پر ابھی گفتگو ہونی ہے وہ پبلک میں ظاہر کی جائے یا پریس کو دے دی جائے۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات صرف ایک محدود دائرے میں چل رہے ہیں، یعنی صرف لڑائی کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہ تو پابندیوں کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ ہی علاقائی سیکیورٹی کا، اور نہ ہی طویل مدتی معاہدے کا۔ امریکہ بار بار حملے کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جیسے ہی مذاکرات میں کوئی بات آگے بڑھتی ہے فوراً زبردست دھمکی آ جاتی ہے، اور درمیان میں ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ کئی مرتبہ لگا کہ دوبارہ یہ جو جنگ بندی یا سیز فائر کا جو معاہدہ 7 اور 8 اپریل کو ہوا تھا ایک ٹوٹ سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک ٹوٹا نہیں، لیکن حملے ضرور ہیں، کائنیٹک ایکشن دونوں کی طرف سے ہو چکے ہیں کئی مرتبہ، اور اسرائیل مسلسل لبنان پر بمباری کر رہا ہے، جو کہ اس معاہدے کے مطابق اس کو جنگ بندی وہاں کرنی تھی، لیکن امریکہ اس پر دباؤ نہیں ڈال رہا اسرائیل پر۔ تو یہ سب باتیں جو ابھی لگتا ہے کہ آنے والے مراحل کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کہ اب ایران لبنان کے معاملے میں اتنا سنجیدہ رہتا ہے جتنا پہلے تھا یا نہیں، لیکن جو رہبر اعلیٰ ہے ایران کے سید مجتبیٰ خامنہ ای، وہ بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن جو ایران کی وزارت خارجہ کا جو رجحان ہے یا رویہ ہے وہ لبنان کے معاملے میں صرف زبانی جمع خرچ والی بات نظر آ رہی ہے۔ اگر اس پورے عمل کو ایک لائن میں سمجھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ اب بندوقوں سے زیادہ کاغذوں پر اور مذاکراتی کارروائیوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ ہر نیا معاہدہ، ہر نئی تجویز اور ہر نیا جواب وقت کے توازن کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ خطے میں اپنی سیکیورٹی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے ایک قابل قبول سیاسی حل نکالے، جبکہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اثر کو مذاکرات میں تبدیل کرے اور امریکی فوجیں اس خطے سے مستقل طور پر باہر نکل جائیں۔ پاکستان اس پورے عمل میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان واحد اس وقت قابل قبول ثالث بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ اس جنگ کا حصہ ہے، نہ ہی وہ کسی ایک فریق کے مکمل کیمپ میں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی فوج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر پر بہت بھروسہ کر رہا ہے، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ تو میری نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ کب فلش آؤٹ کرے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اگر تاریخ کسی کو معلوم ہے تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہم پیغامات اب اسلام آباد کے ذریعے ہی منتقل ہو رہے ہیں۔ ایسے پاکستان نے جو اہم پیغامات کا جو تبادلے کا سلسلہ 1971 میں بھی ایک ایسا ہی کردار ادا کیا تھا، جب پاکستان نے چین اور امریکہ کی دوستی کرائی تھی، ایک سفارتی تعلقات بنوائے تھے، لیکن پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اسی برس جب بنگلہ دیش بنا تو چین خاموش رہا تھا، اور امریکہ بھی خاص فعال طور پہ پاکستان کی مدد نہیں کی اس نے۔ بہرحال یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ آج کی اس پورے عمل میں ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مذاکرات نہ صرف جاری ہیں بلکہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران نے جواب دے کر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس عمل سے باہر نہیں نکلا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی شرائط اور تحفظات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ امریکہ اس جواب کو کس طرح دیکھتا ہے۔ کیا وہ اسے ایک مثبت قدم یا مثبت پیش رفت قرار دے کر اگلا قدم اٹھائے گا، یا پھر دوبارہ اپنی پوزیشن سخت کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار سخت بیان آئے گا اور پھر دوبارہ کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آنے والے دنوں میں اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک مکمل سفارتی عمل چل رہا ہے جو ہر دن نئے موڑ پر ہمیں لے کے آ رہا ہے، اور آج ایران کا یہ باضابطہ جواب
اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ مزید پیچیدہ بنتا جا رہا ہے اور اب ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کوشش دونوں ہی کر رہے ہیں کہ اب جنگ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایران چاہتا ہے کہ جنگ سے باہر نکلے، لیکن ایران اپنی جو پوزیشن ہے اس پر اب کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی جنگ روکنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ مزید جنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے ہاں اسلحے کی شدید کمی ہو چکی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو انٹرسیپٹرز ہیں، یعنی میزائل روکنے والے جو میزائلز ہوتے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل اس وقت بہت ہی زیادہ ولنریبل یعنی خطرناک حالت میں ہے، کیونکہ اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل تقریباً تباہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ عقل کے ناخن لیتا ہے یا وہی اپنی ڈرامے بازی کرتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔